اتنی غلطی معاف کر دی میں نے ندیم کا ہے. سوری سلیم, میں نے کہا سلیم انوار اور انور کا چلے جی. پہلا نام تمہارا لیا تھا تم سوئے گئے. ایاز کا. تنویر یوسف. تمہارا پان کا کھوکا ہے, تم ہر بار بوتل ڈال دیں, بوتل کلاس میں بندے بہت زیادہ ہیں اس کلاس میں. شاہ محال میں پتہ لگ جائے گا کہاں بیٹھے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بندے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں اور افغان مجاہدین زیادہ ہیں. ہاں جی, یہ دونوں آپشنز کلیئر ہو گئی. اس کا مطلب ہے اگر میں سیکنڈ آپشن چوز کرتا ہوں فار ایگزامپل, تو نیکسٹ کر کے میں نے اس ڈومین کا یوزر نیم, پاس ورڈ اور ڈومین نیم دینا ہے جسے میں جوائن کرنا ہے. ایسا ہی ہے نا, ڈومین تو پہلے سے ایگزسٹ کر رہی ہے. لیکن اگر آپ فرسٹ آپشن چوز کرتے ہیں تو آپ ڈومین جوائن نہیں کر رہے, ڈومین نہیں بن رہی ہے. لیکن یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہو سکا کہ جو ڈومین آپ بنا رہے ہیں یہ پیرنٹ ڈومین ہے, روٹ ڈومین ہے یا چائلڈ. کیا خیال ہے؟ نہیں ہونا یہ ڈیسائیڈ. اگر آپ فرسٹ آپشن چوز کرتے ہیں تو یہ طے نہیں ہو سکا کہ ڈومین کون سی ہے, پیرنٹ ہے, چائلڈ ہے یا روٹ ہے. اور ٹھیک ہے نا, تو یہ طے کر لیں. پھر نیکسٹ کریں, 3 آپشن آ گئے, 3 آپشن اور 3 آنی چاہیے. کیا کیا آپشن ہے؟ ڈومین ان نیو فارسٹ, نیا فارسٹ بنا رہے ہیں. یس پیچھے بیک کریں گے, یہ نہیں بیک ہو گیا. سی اس کے نیچے لکھا ہوا ہے proceeding with the option. Proceeding with this option will delete all local account on this server. صحیح لکھا ہوا ہے نا. دیکھیں جب آپ مشین کو ڈومین کنٹرولر بنا دیں تو کیا اس میں یہ آپشن آتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو یہی کہہ رہا ہے کہ لوکل اکاؤنٹس ختم ہو جائیں. اور آگے اور ایڈیشنل باتیں بتا رہے جو انڈرسٹوڈ ہیں. آل کرپٹوگرافک کیز ول بی ڈیلیٹڈ اینڈ شوڈ بی ایکسپورٹڈ بفور کنٹینیوئنگ. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے پہلے کوئی انکرپشن وغیرہ کی ہوئی ہے تو یوزر اکاؤنٹ جو ان کا کیا بنے گا, اس لیے پہلے ان کیز کو ایکسپورٹ کر دیں, ادروائز ای ایف ایس کا ٹریٹمنٹ جو ہے ایمبیگس ہو جائے گی. آل انکرپٹڈ ڈیٹا سچ ایز ای ایف ایس انکرپٹڈ فائلز اور ای میلز شوڈ بی ڈیکرپٹڈ بفور کنٹینیوئنگ اور اٹ ول بی پرماننٹلی انیکسیسبل. وہ کہہ رہا ہے کہ جو انکرپشن کیز ہیں ان میں چینج آئے گا, دیٹس وائی یا تو ان کو ایکسپورٹ کر دیں, اور اگر ایکسپورٹ نہیں کرتے تو میک شیور کہ آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ ڈیٹا لاس ہو جائے گا. سر یہ ایز اے ڈی آر اے نہیں کام کر جائے گا, ڈیٹا ریکوری ایجنٹ؟ آپ کا ڈومین کا ایڈمنسٹریٹر بائی ڈیفالٹ ڈی آر اے ہوتا ہے. بالکل نہیں, اپنے دماغ کو بلا وجہ فضولیات میں تنگ کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے کوئی انٹرنی نہیں. فی الحال چلے جاؤ کر لیں. جلدی سے میرا بھی میں تو چھتی ہوئی کیا کہ مینوئل سے سکھا دوں تاکہ اس سے نکال سکو. چلو میرا بھی سر جی ٹینڈس کاٹے یہ بندے ماشاء اللہ کافی بیٹھے, بندے بہت سارے بٹھائے ہیں. کی کریے میرا نام میں ایک دی مووی بنا لی تھوڑی, تیری بھی رہ گئی تھوڑی, تم بھی ادھر فوکس کرنا. مسلم لیگ زندہ باد کہتے تھا. مسلم لیگ کتنے ساری گھر میں کل جو میں نے موبائل سے بنائی تھی نا 100% ابھی ہمیں تھوڑی دیر رکیں گے. کیوں؟ میں مین میٹرک سے ہو گیا 7:30 تک میں یہاں پہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ میں کہا آپ سے یہ ساری ریکارڈنگ ابھی نہیں, کل لے کے ٹائم پہ کوئی دے دو. میں نے ایسا بھی لینا تھا نا, وہ میں نے ایسے لینا کریں گے ریکارڈنگ لے دوں. اچھا میں موبائل کی ریکارڈنگ کی ویڈیو میگا پکسل ریزولوشن ان کا نام نہیں یہ
53 20 है बड़ा अच्छा है। 53 30 इससे अच्छा है और 56 10 उससे भी अच्छा है म्यूजिक के हवाले से। ये उन्होंने क्या कहा? अच्छा मैडम भाई पेंडल आ चुका है। गंदे लगा करोगे अच्छा मैं भी थोड़ी देर गाड़ी ये ले ली वहाँ से, ये ले ली किसी से, यहाँ में दे जाऊँगा। प्लान करना ये आएगा ना, इसे सॉफ्टवेयर तुम्हें बताना नहीं कि इंस्टॉल किया मैंने भी रिमोट एडमिन। हाँ कहता है इसको पता नहीं है, कहता है इसका फायदा किया, मुझे बड़ी खुशी होती है बंदा इसका करता है ना, तो कहता है बताना नहीं है आपने सॉफ्टवेयर किया हुआ है, मैंने भी किया अपने पीसी पे। ऐसे फायदा लेंगे, सब कुछ दे के कुछ लेंगे। मोहम्मद अवैध साहब कौन है? आप और मोहम्मद इरफान साहब, आप दोनों के हमेशा बुला रहे हैं। अच्छा भाई, कुछ लोग स्टूडेंट इस क्लास के नहीं हो रहा, हाथ कर रहे हैं। आप लोग, आपकी क्लास कौन सी है भैया? आज की बात, आज भैया भाई, आज इधर आए। जिन स्टूडेंट की अटेंडेंस नहीं लगी वो उधर बाहर आते, लेक्चर के टाइम में जाया करेंगे आगे बाहर। 42 33 683। इमरान कहीं परमिशन लेके तो गए थे सर आपसे, मेजर साहब की परमिशन लेके गए थे। फॉर्म 3368 दिया ये। मेजर साहब ने कहीं कैसी परमिशन लेके आए सर आपसे, सर एडीएस पढ़ने बस हमने। हाँ जी, जिस भाइयों की अटेंडेंस लगी हुई जो बैठे स्कूल ना पढ़ो उनको ज़्यादा पता है। गरीबों का भला हो रहा है, मानो बिल्ली जी आ गया। आपको खुश है नहीं सर, नहीं सर। चलो जी, डोमेन कंट्रोलर फॉर अ न्यू डोमेन, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एन एग्जिस्टिंग डोमेन। और इसमें नेक्स्ट करते हैं, याद निकाल में सर्कल सारे बैठे हैं कि जाके इन्होंने सारों ने कोई ना कोई लिंक लड़ाना है, सारे कल पहुंचेंगे। ओके, इस ऑप्शन में आपको याद है मैंने कहा था कि 3 आपके पास चीज़ें हैं, रूट डोमेन, पेरेंट डोमेन और चाइल्ड डोमेन, यही थी ना। इस पेज में हम यही डिसाइड कर रहे हैं कि जो डोमेन आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं वो रूट डोमेन है, पेरेंट डोमेन है या चाइल्ड डोमेन। बात समझ में आती है? सबको पक्की बात है, मेरी बात समझ में आती है? ठीक हो गया। तो अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ ये ऑप्शन, तो इसका मतलब है डोमेन कौन सी बन रही है? रूट। देखो ना लिखा हुआ डोमेन इन अ न्यू फॉरेस्ट, और मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट कब बनता है? जब रूट डोमेन इंस्टॉल हो। और एक और चीज़ मैंने बताई थी कि रूट डोमेन जब आप बनाते हैं तो रूट डोमेन एसेंशियली पेरेंट डोमेन भी होती है। ये मतलब अवैस किधर है सर? वो मेरे सामने अवैस और एक और नहीं, उनका मैं वेट कर रहा हूँ। जिस क्लास के एक्चुअल स्टूडेंट हैं उन्हें तो इधर कौन? गलत बात है यार, ज्यादा यार। किहड़ी चीज केस जानी है? सर ने 16 को भी पढ़ा लेना, सर ने 8 को भी पढ़ा लेना।
تو سر خود ہی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ٹرمینل اردو سے کب شب یار کل کلاس میں آنا آپ لوگوں نے کلاس میں آنا یار 87 کر لو کل اپنا کل یا پرسوں 87 کر لو عدنان بھائی کل اور پرسوں آ گئے نا 80 ختم کر لیں ہاں 20 سے پہلے 80 ختم کر لینا 80 سے 7 آجا ختم کر لیں ہے تو نہیں لیکن آپ سر کو کہہ دیں نا دیکھیں پوچھیں نہیں 1 گھنٹے کی کلاس پڑھو آگے یار یہ مووی تو بننی چاہیے تھی یار ناظرین جی بغاوت کر کے آئے ہیں یہ سب لوگ بغاوت کر کے آئے ہیں یہ سب لوگ باغی ہیں اچھا جی بیٹھ جائیں جلدی سے اگر آپ یہ آپشن چوز کرتے ہیں ڈومین ان نیو فارسٹ تو دیکھیں ان میں سے کوئی ایسی آپشن ہے جس میں ڈومین نہ بنے ہم پریویس پیج میں بتا چکے ہیں کہ ڈومین نیو کنٹرولر فار اے نیو ڈومین تو نیو ڈومین تو ہو جھگڑا صرف اس چیز کا ہے کہ وہ ڈومین جو اس کا سٹیٹس کیا ہے 3 سٹیٹس آپ نے پڑھے تھے روٹ ڈومین پیرنٹ ڈومین چائلڈ اگر آپ آپشن چوز کرتے ہیں فرسٹ ون تو کون سی ڈومین بن رہی ہے اگر تھرڈ سلیکٹ کرتے ہیں پیرنٹ اور درمیان والی چائلڈ جب آپ روٹ ڈومین انسٹال کرتے ہیں روٹ ڈومین اسینشلی پیرنٹ ڈومین بھی ہوتی ہے اس لیے اس کیس میں فارسٹ بھی بنے گا ٹری بھی بنے گا اور ڈومین تو بنی بنی اگر آپ مڈل والا کیس چوز کرتے ہیں تو صرف کون سی ڈومین بنے گی چائلڈ اگر آپ یہ یعنی ڈومین بنے گی صرف اور یہ کیس چوز کرتے ہیں تو ٹری اور ڈومین سمجھ میں آ رہی بات تھرڈ کیس میں کیونکہ آپ نے پیرنٹ ڈومین انسٹال کی ہے اور پیرنٹ ڈومین جب انسٹال ہوتی ہے تو نیا ٹری بنتا ہے نا تو ٹری بنا ڈومین فرسٹ کیس میں آپ نے انسٹال کی روٹ ڈومین اس وجہ سے روٹ ڈومین کی وجہ سے فارسٹ بھی بنا ٹری بھی بنا اصل اگلی کلاس میں 3 ہارڈ ڈسک والا سسٹم چاہیے ریڈی کر دینا کیونکہ اسٹارٹ میں ان کو جو ایک چیز رہ گئی وہ کروا کے پھر کیبلنگ کرنا یعنی یہاں تک بات کلیئر ہوتی ہے پکی بات 100% ایڈیشنل جتنے مرضی بنائیں ایڈیشنل ڈومین کنٹرولر جو ہے وہ ضروری تھوڑی ہے کہ ایک ہی ہو آپ نے ایک ڈومین کنٹرولر بنایا ٹھیک ہے آپ کے کلائنٹس تھے 100 بعد میں کلائنٹ ہو گئے 500 تو ڈومین کنٹرولر سلو ہو گیا آپ نے ایک اور ڈومین کنٹرولر بنایا اب کلائنٹ ہو گئے 2000 اب ہو سکتا ہے ایک اور لگانا تو یہ کانسیپٹ کبھی نہیں بنائیے گا کہ ایڈیشنل ڈومین کنٹرولر ایک ہوتا ہے ہاں یہ کانسیپٹ آپ بنا سکتے ہیں کہ پرائمری ڈومین کنٹرولر جو پہلا بنایا وہ ایک ایڈیشنل جتنے مرضی لگا 0 اور مور نہیں اسپیسیفکیشن اس لیے نہیں ہو سکتی کہ اسپیسیفکیشن نمبر آف یوزر اکاؤنٹس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے بلکہ اس پہ بھی ڈیپینڈنٹ ہے کہ ان یوزر اکاؤنٹس کے ایٹریبیوٹس کون کون سے جو آپ نے ماڈیفائی ہیں تو اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ کہ Microsoft.com پہ ایک ٹول موجود ہے AD Sizer اسے یوز کریں ایکٹیو ڈائریکٹری سائزر ADSIZER یہ اسی لیے ہے یہ ٹول آپ کو بتاتا ہے آپ اسے بتائیں کہ میرے پاس یوزر کتنے ہیں میرے پاس کمپیوٹرز کتنے ہیں میں نے گروپس کتنے بتانے جب آپ ساری باتیں بتا دیں گے تو یہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کتنے ڈومین کنٹرولر لگانے ہیں ہارڈ ویئر کیا ہونا چاہیے یہ بھی بتائیں ان کی ریم کتنی ہونی چاہیے پروسیسر کتنا ہونا چاہیے گلوبل کیٹلاگ کتنے ہونے چاہیے سائٹ کتنے پورا اسٹرکچر ڈیزائن کر کے دے گا ایکٹیو ڈائریکٹری سائزر ان شارٹ AD Sizer
بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اگر آپ سیکنڈ اور تھرڈ آپشن چوز کرتے ہیں تو آپ سب کچھ نیا نہیں بنا رہے، بلکہ کچھ آپ نیا بنا رہے ہیں اور کچھ پہلے سے موجود ہے. لائک اگر آپ نے یہ آپشن چوز کیا تو صرف نیا کیا بن رہا ہے؟ ڈومین. نہ تو فارسٹ نیا بن رہا اور نہ ہی ٹری نیا بن رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو نیا کیا بن رہا ہے؟ ڈومین. کون سی ڈومین؟ چائلڈ ڈومین. تو چائلڈ ڈومین جو ہے وہ کسی کے انڈر نہیں آئے گی، کسی کے نیچے کسی ڈومین کا چائلڈ بن رہا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ چائلڈ بنائیں گے تو پیرنٹ کا بتانا پڑے گا. بولو یار، بتانا پڑے گا. تو اگر آپ مڈل آپشن چوز کرتے ہیں تو نیکسٹ کر کے آپ نے پیرنٹ ڈومین کا نام دینا ہے اور ایڈمنسٹریٹر کا یوزر نیم اور پاسورڈ. اگر آپ تھرڈ آپشن چوز کرتے ہیں تو آپ چائلڈ ڈومین نہیں بنا رہے، آپ پیرنٹ ڈومین بنا رہے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی وہ پیرنٹ ڈومین کسی فارسٹ کے انڈر آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس فارسٹ کا نام آپ کو بتانا پڑے گا نا. نیکسٹ کریں یہ آپ سے نام مانگ رہے ہیں. لیکن اگر آپ فرسٹ آپشن چوز کرتے ہیں تو آپ سب کچھ نیا بنا رہے ہیں. سیکنڈ اور تھرڈ کیس میں آپ کسی ٹیریٹری کا حصہ بننے جاتے ہیں، جبکہ فرسٹ کیس میں سب کچھ نیا بن رہا ہے. اس لیے نیکسٹ کرنے پہ صرف کیا مانگ رہا ہے؟ نام. ٹھیک ہے نا؟ یا نام بتا دیں اپنی ڈومین کا. یہ میں نے نام بتا دی. اب اسٹوڈنٹ ایک کامن سا کوشچن کرتے ہیں، کھلونا ہے. یہ بھی کھلونے ہیں نا، بہت سارے کھلونے جو آپ کو کھیلنے کے لیے جو پہلے آپ نے جہاں بھی پڑھا جیسے یا کچھ جو آپ نے آئی ٹی میں نالج حاصل کی، اس میں کچھ کھلونے آپ کے ہاتھ لگے ہیں جن میں سے ایک کھلونا یہ بھی ہے کہ .com آئے گا یا نہیں. تو اس کا سمپل آنسر یہ ہے کہ ضروری نہیں. خالی ٹیسٹنگ لکھتے ہیں، testing.info لکھتے ہیں، testing.net لکھتے ہیں، testing.abc لکھتے ہیں، testing.local لکھتے ہیں، واٹ ایور. ٹھیک ہے؟ نام کا ہائرارکل ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن بیسیکلی آپ کو پتا ہے ایکٹیو ڈائریکٹری وداؤٹ ڈی این ایس نہیں چلتی. ایکٹیو ڈائریکٹری ایگزسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈی این ایس بھی ایگزسٹ کرے. تو آپ یہاں جو نام دیں گے وہ نام ڈی این ایس کے نیمنگ کنونشن سے ریلیٹ کرنا چاہیے. اب آپ کو پتا ہے ڈی این ایس کون سے نیم ریکوائر کرتا ہے؟ فلی کوالیفائڈ ڈومین نیم. ایف کیو ڈی این مانگتا ہے نا، اس لیے آپ .com دیتے ہیں. اگر آپ .com نہیں دیں گے تو ایک وارننگ دے گا، لیکن اس میں یس کی چوائس دے گا. آپ کو دے رہا ہے نا یس کر دیں. آپ کو کہہ رہے نیم ٹیسٹنگ انکلوڈز اونلی ون لیبل. کہہ رہے یہ تو آپ نے جو کنونشن فالو کیا یہ کوئی اسٹینڈرڈائز نہیں. آگے کیا کہتا ہے؟ موسٹ نیمز یہ نہیں لکھا آل نیمز. موسٹ نیمز انکلوڈ مور دین ون لیبل سیپریٹڈ بائی ڈاٹس. وہ کہہ رہا ہے عقل کے ناخن تو تم غلط کر رہے ہو. یو شوڈ اوائڈ یوزنگ اے سنگل. اگین یہاں یہ لکھا ہوا یو شوڈ اوائڈ یوزنگ، یہ نہیں لکھا یو آر فورس ٹو یوز فلی کوالیفائڈ نیم. اس کا مطلب میں کر سکتا ہوں نا یس. Name as active directory domain name since it requires additional configuration for one C help and server. Do you want to continue using this? کہتا ہے آپ اپنے پاگل پن پر ابھی بھی قائم ہیں. آپ کہتے ہیں یس میں قائم ہوں. تو کہے گا ٹھیک ہے مرضی آپ، وہ رکھ دے گا یہ نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی. کوئی پرابلم نہیں ہوگی. ٹیکنیکل پرابلم اسی کے لیے ہے جس کو پتہ ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا. آپ مجھے ایک بات بتائیں، کام آپ کر رہے ہیں اس کی 3600 وارننگز دی گئی ہیں، اس کے بعد بھی اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں نے یہی کرنا ہے، اٹ مینس کہ یو نو بیٹر دین دا وارننگز. تو آپ کو پتا ہے یہ جو آپ نے کیا اس کا مطلب کیا ہے. اب ڈی این ایس میں جو زون بنائیں گے اس کا نام بھی کیا ہوگا؟ ٹیسٹنگ ہے. .com نہیں آئے گا اس میں. اگر ان تمام چیزوں کو سنبھال سکیں تو کر دیں یس. ادروائز بہتر یہی ہے کہ کیا کر دیں. ٹھیک ہے؟ اور پروفیشنلی آپ یہی کریں گے. میں نے تو آپ کو سمجھانا تھا سر. اب آپ نیکسٹ جب کریں گے تو یہ چیک کرے گا کہ یہ جو نیم آپ نے رکھا ہے یونیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک کام اور بھی کرے گا، اس نیم سے نیٹ بایوس نیم جنریٹ کرے گا. کیوں جنریٹ کرے گا نیٹ بایوس نیم؟ اس نیم کو ایز اٹ از کیوں نہیں یوز کر لیتا؟ جی جواب، یہ اس نے نیٹ بایوس نیم جنریٹ کیا ہے، اس نے testing.com کو ایز اٹ از کیوں یوز نہیں کیا؟ کیونکہ testing.com میں ڈاٹ آ رہا اور نیٹ بایوس نیم میں ڈاٹ نہیں آتا. نیٹ بایوس نیم کے ریفرنس سے ڈاٹ انویلڈ کریکٹر ہے، تو اس نے کیا کیا؟ .com ہٹا دیا، صرف کیا رکھ لیا؟ سمجھ میں آتی بات؟ نیکسٹ کر دیں. یہ ڈیٹا بیس اور لاگ فائل کی لوکیشن آپ کو بتا رہا ہے. آپ کو بتا رہا ہے کہ ڈیٹا بیس یہاں بنے گا، لاگ فائل بھی یہاں بنے گا. نیکسٹ کر دیں. ٹھیک ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں، لوکیشن بتا. چینج کرنا چاہیں براؤز کر کے چینج کر دیں، سب کچھ. اوکے جی. سس وال یہ وہ فولڈر ہے جس کے لیے NTFS ریکوائر تھی. آپ کو میں نے کہا تھا نا ایکٹیو ڈائریکٹری انسٹال کرنے کے لیے میک شیور کہ آپ کے پاس NTFS پارٹیشن ہو ایٹ لیسٹ ون. اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو اویلیبل کریں.
ادروائز ADS انسٹالیشن نہ لیں. سمجھ آ رہی بات؟ وہی جو sysvol کا فولڈر ہے وہ آپ سے ریکوائر کرتا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک NTFS پارٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے؟ ڈیٹا بیس ریکوائر نہیں کرتے. پریویس پیج میں جو چیزیں تھیں وہ فیٹ پہ بھی ہو سکتی. ٹھیک ہے؟ NTFS کس کے لیے چاہیے؟ sysvol کے لیے. اور یہاں لکھا بھی the sysvol folder must be located on an NTFS folder. بات سمجھ میں آتی ہے؟ پکی بات ہے. 100% زبردست ہو گیا. نیکسٹ کر دیا. Install and configure the DNS server on this computer and set this computer to use the DNS server as the preferred DNS server. وہ کہہ رہا ہے DNS انسٹال کر دو اور DNS اس کمپیوٹر پہ کنفیگر کر دو ایز اے پریفرڈ DNS. سمجھ میں آ رہی بات؟ یار دیکھو DNS کے بغیر ADS ورکنگ اسٹیٹ میں نہیں آ سکتی. یا تو DNS رہیں اس سے آپ بتائیں فلانی جگہ DNS انسٹال ہے. آپ نے نہیں دیا, آپ نے اس کا اپنا IP دے دیا. میں نے انسٹالیشن سے پہلے کیا بتا دیا تھا کہ تمہارا DNS سرور بھی تم خود ہی ہو. یہ دیکھ لیں DNS میں کس کا IP آ. اس نے دیکھا کہ میں خود DNS نہیں, تو وہ کہہ رہا ہے DNS بھی انسٹال کر دو. تو یس کر دیں, ہاں انسٹال کر دیں. ٹھیک ہے, کیا آپشن ہے دیکھیں جو اس وقت سلیکٹڈ چوائس ہے اس میں کیا لکھا ہوا ہے. انسٹال اینڈ کنفیگر دا DNS سرور آن دس کمپیوٹر اینڈ سیٹ دس DNS سرور ایز اٹس پریفرڈ DNS سرور. تو دوسرا کومے کے بعد والا کام تو آپ پہلے ہی کر چکے ہیں. سیٹ دس کمپیوٹر ایز اے پریفرڈ DNS سرور, تو وہ تو آپ نے کر دیا. پہلے والا کام نہیں کیا, انسٹالیشن والا, تو وہ کر دے گا انسٹالیشن. ٹھیک ہے نا یار؟ آپ لوگ مسئلہ ہے کہ کلاس میں نا کوئی جذبہ نہیں ہے, کلاس میں روح نہیں ہے. وجہ کیا ہے اس نہیں؟ تو مووی بنا رہے, چھوڑ دو جی. باقی لوگ ساری روح نکال کے زبیر صاحب لے گئے. ٹھیک ہے, زبیر صاحب بدرو ہیں اس کا مطلب. ہاں وہ لنک ٹوٹ گیا. نہیں کوئی بات نہیں, روز نہیں آئیں گے, بس آج آ گئے اب نہیں آئیں گے. اچھا جی, پرمیشنز کہتا ہے پرمیشنز کون سی رکھنی ہے. اور یہ بھی آپشن جو ہے, یہ جو پیج ہے یہ وہ ہے جس پہ مٹی پڑی ہے بڑے بڑے عرصے سے. یہ بھی ان بد نصیب آپشن میں سے ہے جن پہ مٹی پڑی ہوئی ہے, کیونکہ ہمیشہ ایک ہوتا ہے ظاہری مطلب اور ایک ہوتا ہے گہرائی والا. ظاہری مطلب بعض کا صحیح نہیں ہوتا, گہرائی والا مطلب تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو عوام الناس کی فلاح و بہبود کے لیے ٹیچر ظاہری مطلب بتا دیتے ہیں تاکہ اس کی بھی جان چھوٹ جائے اور پڑھنے والا بھی گالیاں نہ. ٹھیک ہے نا؟ لیکن میں گالیوں سے نہیں ڈرتا, بے شک گالیاں سے. میں آپ کو جو باقی مطلب ہے وہ بتا رہا ہوں, آپ نے سنبھالنا ہے. دیکھیں یہاں پہ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے کہ پہلے ہی وہ بتا چکا ہے کہ کون سے OS کی سپورٹ نہیں ہے اور کون سے OS کی سپورٹ ہے. میں نے پہلے پیج میں بتایا تھا کہ 95 کی سپورٹ نہیں ہے, وہاں پہ 98 کے بارے میں اس نے کچھ نہیں کہا. اس نے یہ بتایا تھا ونڈوز NT سرسپیکٹ 3 تک سپورٹ نہیں, اس کے بعد والوں کی سپورٹ ہے. تو کلائنٹ کی بات تو وہ کر چکا ہے, دوبارہ نہیں کرے گا. تو یہ ایک بندہ اور ہے, اس کو بھی چھڑا پھیرنا ہے, یاد رکھنا ہے. آج ہی پھیرنا ہے. 6 بندے ہو گئے, گرینڈ پارٹی ہوگی. اچھا جی, تو یہاں پہ اوپر اس نے کہا ہے سلیکٹ ڈیفالٹ پرمیشن فار یوزرز اینڈ گروپس. نیچے کہتا ہے پرمیشنز کمپیٹیبل ود پری ونڈوز 2000 سرور آپریٹنگ سسٹمز. پرمیشنز کمپیٹیبل اونلی ونڈوز 2003 سرور آپریٹنگ سسٹم. دیکھیں ایک بات تو کلیئر ہوتی ہے, یہاں پہ کلائنٹ کی بات اس نے ایک دفعہ بھی نہیں کی, اس نے سرورز کی بات کی. دیکھنا یہ اوپر کیا لکھا ہے, پرمیشنز کمپیٹیبل ود پری ونڈوز 2000 اور پرمیشنز کمپیٹیبل اونلی ود ونڈوز 2000 اینڈ ونڈوز سرور 2003 آپریٹ. سرورز کی بات ہوئی ہے. وہ کہہ رہا ہے کون سی پرمیشنز رکھوں, کیا میں وہ پرمیشنز رکھوں جس میں اس بات کا خیال رکھا جائے گا کہ آپ کے انوائرمنٹ میں 2000 سے پرانے والے بھی سرورز موجود ہیں. سرورز یعنی آپ کہتے ہیں میرے پاس تو میری ویب سائٹ NT4 پہ چل رہی ہے, یعنی NT4 سرور ہے. ٹھیک ہے, یا آپ کہتے ہیں نہیں میرا میل سرور 2003 سرور ہے اور میں نے SQL جو ہے وہ 2003 پہ انسٹال کیا ہوا ہے, میرا ویب سرور 2000 والا ہے. میرے پاس کوئی سرور ایسا نہیں ہے جس پہ 2000 سے پہلا آپریٹنگ سسٹم ہو, پھر یہ چوز کریں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہاں پہ آپشن سلیکٹ کرتے ہوئے آپ نے صرف کیا چیز نوٹس کرنی ہے کہ آپ کے انوائرمنٹ میں جو سرور بیسڈ آپریٹنگ سسٹمز چل رہے ہیں, آپ کے انوائرمنٹ میں وہ سرورز جو دوسروں کو سروسز دے رہے ہیں وہ کون سی مشینز پہ چل رہے ہیں, 2000 مشینز پہ یا 2000 سے پہلے والی. اگر پہلے والی ہیں تو فرسٹ آپشن, بعد والی ہیں تو یہ آپشن. ٹھیک ہے, زیادہ چانسز یہی ہیں کہ بعد والی NT4 کا سرور نہیں ہے.
نیکسٹ کر دیا. پاسورڈ, اور جب بھی پاسورڈ 2 دفعہ مانگا جائے اس کا مطلب ہے پاسورڈ کریٹ ہو رہا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. اگر پاسورڈ 1 دفعہ مانگا جائے تو پاسورڈ پوچھا جا رہا ہو. پاسورڈ اگر 2 دفعہ مانگا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پاسورڈ کریٹ ہو رہا ہے. تو یہ پاسورڈ کریٹ ہو رہا ہے. میں بتاؤں گا یار, اگر آپ مجھے موقع دیں گے بتانے کا. یہ پاسورڈ کس چیز کا ہے؟ اس پیج کا ٹائٹل پڑھو, ڈائریکٹری سروس ریسٹور موڈ ایڈمنسٹریٹر پاسورڈ. یہ لائن میں یہی لکھا ہوا ہے, ڈائریکٹری سروسز ریسٹور موڈ ایڈمنسٹریٹر پاسورڈ. ڈائریکٹری سروسز ریسٹور موڈ وہ موڈ ہے جس میں آپ جاتے ہیں ADS کو ریسٹور کرنے کے لیے, ریپیئر کرنے کے لیے. اگر ایکٹیو ڈائریکٹری میں کوئی پریشانی ہو جائے تو آپ مشین کو ریبوٹ کرتے ہیں, F8 پریس کرتے ہیں. F8 ہے نا ذہن میں, مشین اسٹارٹ کرتے ہوئے جو آتا ہے, اور آپ سلیکٹ کرتے ہیں ڈائریکٹری سروسز ریسٹور موڈ. اب سمپل ورڈ میں اس کو سمجھنے کا آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ ADS آف لائن کیسے ہوتی ہے. ADS کو آف لائن کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, DS ریپیئر موڈ. آپ کے ذہن میں DSCP ہے, میں آپ سے کہتا ہوں DSCP کو آف لائن کریں. آپ کہیں گے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ فوراً کنٹرول پینل میں سروس پہ جائیں گے, DSCP کی سروس اسٹاپ کر دیں گے, DSCP آف لائن ہوگی. میں آپ سے کہتا ہوں DNS کو آف لائن کریں, آپ کہیں گے سر کوئی مسئلہ ہی نہیں, آپ DNS کی سروس کو اسٹاپ کر دیں گے. میں آپ سے کہتا ہوں ADS کو آف لائن کرنا ہے, آپ کہیں گے سر کوئی مسئلہ نہیں, آپ سروسز میں جائیں گے, وہاں ADS کی سروس ہے ہی. تو ADS آف لائن اس طرح نہیں ہوتا, یہاں مسئلہ ہے. ADS کو آف لائن کرنے کے لیے کوئی سروس آپ کے پاس موجود نہیں ہے جس کو اسٹاپ کرنے سے ADS آف لائن ہو. ADS آف لائن کیسے ہوگی؟ مشین کو ریبوٹ کریں, ڈیورنگ بوٹ پروسیس F8 کی آپشن آتی ہے. جاہلوں والا کوشچن نہیں کرنا کہ سر میں نے ADS کو آف لائن کرنا تھا, میں نے کیبل کھینچ دی, آف لائن ہوگی, وہ تو ساری مشین ہی آف لائن ہوگی. ضد بازی نہیں لگا. ADS کو آف لائن کرنے کا بل گیٹس نے ایک ہی طریقہ آپ کو دیا ہے, مشین کو ریسٹارٹ کریں, F8 پریس کریں, اور ڈائریکٹری سروسز ریسٹور موڈ رن کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ DS ریپیئر موڈ میں جانے سے ADS آف لائن ہو گیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ADS تو آف لائن ہو گئی تو پورا یوزر اکاؤنٹ ڈیٹا بیس آف لائن ہو گیا, لاگ آن کہاں پہ ہو؟ جب سارا یوزر اکاؤنٹ ڈیٹا بیس آف لائن ہو گیا ہے تو آپ کو لاگ آن ہونے کے لیے جو یوزر نیم پاسورڈ چاہیے وہ کہاں سے آئے گا؟ وہی ابھی دیا تھا. سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ آپ سے کہہ رہا ہے ایک پاسورڈ رکھ دو, اور یہ اس ایڈمنسٹریٹر کا ہے جو ADS کو آف لائن ہونے سے آف لائن نہیں ہوگا, موجود ہوگا. یہ پاسورڈ کب دینا ہے؟ جب مشین کو ریسٹارٹ کرنا ہے انڈر ڈائریکٹری سروسز ریسٹور موڈ. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جب بھی DS ریپیئر موڈ میں جائیں گے تو یہ والا پاسورڈ دیں گے. آئیڈیل یہ ہے کہ اس پاسورڈ کو سیکیور رکھیں. جی بالکل جی کر لیتے ہیں, بالکل صحیح. DS ریپیئر موڈ میں آپ سے پہلے دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, اس وقت اس مشین کی کرنٹ پالیسی کیا ہے؟ ڈومین والی ہے ورک گروپ پر. اس وقت یہ مشین ورک گروپ ہے, یہ آپ یہ مشین ورک گروپ, اور ورک گروپ میں بلینک پاسورڈ الاؤ ہے. جب ڈومین ہوگی تو ڈس الاؤ ہے, ختم کا. ٹھیک ہے, ورک گروپ میں بلینک الاؤڈ ہے, ڈومین میں بائی ڈیفالٹ بلینک الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ چینج کر دیں پھر الاؤڈ کر دو. جی نیکسٹ کیا, فنش کر دیا. اب یہ جناب 7 to 8 منٹس لے گا, اور اس کے بعد ADS انسٹال ہوگا. ADS کی انسٹالیشن ہم نے کر. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم ہم کیا کریں گے؟ نیکسٹ ٹائم ہم کریں گے ایکٹیو ڈائریکٹری مینٹیننس, اور وہ ڈیفینیٹلی منڈے کو کریں گے. نیکسٹ ویک میں آپ کی ADS کمپلیٹ کرواؤں گا. 6 لیکچر بے فکر ہو. پہلے تمام